الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے. درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قابہ حسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. گرامی قدر سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ الرحمن الرحیم اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کے ضمن میں رشتہ داریوں کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں. تو جس کے ذہن میں جو بھی بات ہو گزشتہ وقت کیا بتایا گیا تھا کسی کو ہے بھائی؟ رشتوں کو جوڑنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا، رشتوں کو توڑنے والے کا اللہ کاٹ دے گا. رشتوں کو جوڑنے والوں پر اللہ رحم کرتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دیتا ہے. تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے، بالکل صحیح. اور کوئی بات نہیں، کیونکہ آج کی جو ہماری تفسیر کا عنوان ہے وہ بڑا زبردست ہے، اللہ کے رحم کے اوپر تفسیر. گزشتہ ہفتے کے تعلق سے بس اتنی بات ذہن میں رکھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دوسروں کی برائی بڑی آسانی سے نظر آ جاتی اور خود کی برائی نظر نہیں آتی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تو بڑے رشتے توڑ رہا ہے، وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تو خاندان میں سب سے لڑتے رہتا ہے. حالانکہ ان کا خود کا معاملہ خراب ہوتا ہے، ان کا خود کا معاملہ وہ اچھا نہیں ہوتا. ایک شاعر کا شعر ہے کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتی. بہرحال اب دیکھیں اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رحم الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر چل رہی ہے کہ دونوں نام رحمان بھی اور رحیم بھی، یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے. یعنی دونوں میں الرحمن اور الرحیم ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحم والی صفت اور اللہ کی رحم، اللہ کی مہربانی، اللہ کے معاف کرنے پر یہ نام دلالت کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے دیکھیں نا، میں نے شاید اس سے پہلے یہ بات بتایا تھا کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے غفور، جی سر، اور ایک صفت ہے رحیم. پورے قرآن میں یہ 91 مرتبہ آئی ہے غفور اور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا. جب ہم پڑھتے تھے اساتذہ سے سنا تھا کہ غفور کہتے ہیں بار بار معاف کرنے والا. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، میں نے فجر میں توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر ظہر میں اور توبہ کر لی، پھر ٹوٹ گئی، پھر عصر میں اور توبہ کر لی. تو بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دیتا کہ یار تو توبہ پہ قائم نہیں رہتا، توبہ مت کیا کر، ابھی تو گناہ کرتے رہے،
بعد میں جب پکا ارادہ کر لیں گا پھر توبہ کر لینا اور پھر اس کو توڑنا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ توبہ کرتے رہو، گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ کیجیے مت، گناہ ہوتے رہیں گے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر گناہ نہیں ہوتے ہم سے تو اللہ توبہ کا سسٹم ہی نہیں رکھتا۔ ہم سے گناہ ہوں گے اسی لیے اللہ نے توبہ کا سسٹم رکھا، توبہ کا حکم رکھا۔ تو تم سے غلطی ہوگی لہذا آپ توبہ کرتے رہیں۔ تب 91 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں غفور 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 غفور، پڑھ کے دیکھو نا 91 مرتبہ، دل کے اندر ایک محبت اتر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا۔ اور غفور الرحیم یہ پورے قرآن میں 49 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي۔ کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو، ساری کائنات کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا میری رحمت، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ عرش کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی اللہ کے سامنے، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ اگلی حدیث سنیے، مسلم ہی کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد۔ کیا مطلب؟ اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اپنے الفاظ میں سنیے، اگر مسلمانوں کو، مومن کو یہ بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ کیسی سزا دینے والے ہیں تو ایک بندہ بھی جنت کی امید نہیں کرے گا، اب تو ہم بچ نہیں سکتے، اتنی زبردست سزائیں اللہ کے پاس ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے سن کر۔ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پر اللہ کی رحمت کے ساتھ کافر کا لفظ آیا ہے، مومن کا نہیں۔ اگر کافر کو علم ہو جائے، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے تو کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں میری بھی بخشش ہو سکتی، لیکن قاعدے سے ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے، شرک کی بھی معافی ہے، لیکن کیسے؟ جب تک سانس چل رہی ہے۔ مشرک ہے، گناہ ہو گیا، اس سے شرک کر لیا، اس نے سانس چل رہی ہے، توبہ کر لو، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، معاف کر دے گا۔ لیکن حالت شرک میں موت آ گئی، پھر کوئی بات، پھر یہ شرک کی معافی نہیں۔ کہتے ہیں علماء کہ ایسی تھر لگا دو، جیسے مزدور تھر لگاتا ہے، ایک کے اوپر ایک گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، پورا آسمان بھردا، آسمان تک لگا دو گناہ، اس میں شرک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف کر دے۔ بعض علماء جو اہل صوفیہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مکھی کے منہ کے برابر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو نکال دیے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ وہ معمول
معمولی آنسو میں جو مکھی کے منہ کے برابر جس کا سائز، اس کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے سمندر کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کے پہاڑوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، غافر کا لفظ۔ اور ایک حدیث سنیے، اتنا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ہی روایت ہے، اور یہ بھی مسلم شریف کی ہی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ وفي رواية للمسلم فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کے 100 حصے کر دی، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے اس میں سے ایک رحمت 99 صرف ہے، ایک رحمت جن، جنات، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے ان کے درمیان میں اتار دیا۔ 100 میں سے کتنی؟ ایک رحمت جنات، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے ان کے درمیان میں اتار دی۔ اسی ایک رحمت کا یہ اثر ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کا پاور ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ اسی رحمت کا اثر ہے۔ میاں بیوی، ماں باپ، جتنی بھی اس کائنات کو اب آپ سوچتے جائیں، معمولی جانور بھی ہے، پرندہ بھی اپنے چوزے سے، اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، وحشی جانور جو ہے اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالی نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، جب اللہ ہم کو قیامت کے دن معاف کرے گا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو یہ 99 رحمتوں کے ذریعے سے معاف کرے گا۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو اتنی ہے کہ اس سے بھی آگے ہے۔ جو 70 کا لفظ بھی آتا ہے نا بار بار حدیث میں، وہ انلیمیٹڈ کے لیے آتا ہے عربی۔ 70 عربی لوگ جو بولتے ہیں نا انلیمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو یہ 99 رحمتیں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، یعنی پوری سنچری، مکمل 100، پوری کی پوری رحمتیں اللہ تعالیٰ 100% اپنی امت کو معاف کریں گے۔ 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی امت نہیں معاف کرنا، اپنے بندوں کو معاف کریں گے، مخلوق کو، اپنے بندوں کو معاف کریں گے۔ کتنا بڑا انعام۔ اچھا، جب یہ ایسی احادیث پڑھی جاتی ہے، مجھے بھی کچھ تجربہ ہے، میں نے بھی کئی جمعہ میں بیان وغیرہ کیے، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ الگ ہو جاتا ہے۔ وہ میں بیان کرتا ہوں، چلو چاہے موقع ملے نہ ملے، بہت ساتھی سمجھ گئے مسکرا۔ اس کا مطلب سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مولانا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے جتنے چاہے گناہ کرو، اب تو اللہ 100% معاف کرنے والا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جتنا چاہے جھوٹ بولو، جتنا چاہے گناہ کرو، اللہ رسول کو ناراض کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ باپ محبت کرنے والا ہے تو کیا اس کی نافرمانی کرے گا؟ اس سے تو اور پیار کرے گا، جو اس نے بولا فوراً کرے گا۔ نہ یہ مطلب، یہ امید رکھنا۔ ہاں، اس کا آپ یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی جنت میں جائے گا وہ بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو جائے گا،
کوئی آپ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت نہیں جا سکتا، ہاں اپنے اعمال کے بلبوتے پر، کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا اللہ رحم اس پہ ہی کرتا ہے، للأوابین غفورا، جو اللہ سے جڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ آ رہا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کہتے ہیں نا کہ زندگی بھر کسی نے گناہ کیا، 70 سال عمر ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی، 90 سال عمر ہو گئی، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، گھر والے بول رہے کہ اب حضرت مر گئے تو اچھا ہے، سدا کھانستے رہتے، چڑچڑی کرتے، ہر کسی کو نام رکھتے، اب انہوں نہیں رہے تو چل رہا۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی اب کیا کرتے، زندگی میں کبھی اللہ کے دربار میں گئی نہیں، مسجد میں، چلو مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب کیا بچا ہے اس کے پاس؟ 80 سال کے بندے کو، بوڑھے کو کوئی کام پر رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جب وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے اس کی کمر جھک گئی، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں، کوئی اس کی بصارت بھی صحیح نہیں، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آہستہ 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 آ رہا ہے، تو ہم نے علماء سے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے گویا استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی رحمت مسجد کے دروازے پر آ جاتی ہے، آجا میرے بندے، تجھے میں اس حالت میں بھی قبول کرنے کو تیار ہوں، یہ حالت میں بھی میں تجھے اپناؤں، تو کر کے تو دیکھ، یہ حالت میں بھی تو مجھ سے میرے پاس سجدہ کرے گا، تو وہ جو میرے حبیب نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو بھی میرے قریب ہوگا، تو کر تو صحیح، تو آ تو صحیح۔ اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، دنیا کے کسی مذہب کا آپ مطالعہ کریں تو وہ لوگ ڈراتے ہیں، کالی ماتا فلاں ماتا، وہ ڈرا ڈرا کی عبادت ملا رہے۔ قرآن جب بندہ کھولتا ہے، قربان چاہیے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اللہ نے بندے کو سیو کر لیا، اپنی یعنی اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، جیسے پرندہ لے لیتا ہے اپنے بچوں کو، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ نے پناہ کہا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، آ گئے، پھر فوراً اللہ تعارف کرا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم۔ اگلی جو مفسرین نے جو نکات بیان کیے نا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کہیں کتنا میرا رب مہربان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ شفیق ہے۔ دیکھیں کہ حدیث میں ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، کیا مطلب؟ کہ اللہ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی اور مہربانی والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے کہ تم بھی اپنے آپس کے معاملات میں نرمی کا معاملہ کرو، قانون میں نرمی نہیں، ہاں یاد رکھیں، قانون میں اگر نرمی لائیں گے تو اس کی تو جان نکل جائے گی، قانون کی بات نہیں کر رہا، آپس کے جو معاملات ہیں اس میں آپ برداشت کر سکتے ہیں، نرمی سے پیش آ سکتے ہیں، تو آسانی اور نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، نرمی اور آسانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں فرماتا۔ اسی لیے دیکھیں نا، علماء نے لکھا ہے نا کہ سب سے اہم بات وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے فرمائی تھی، دو باتیں تھیں، ایک تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت نماز نہیں چھوڑنا، اور دوسرا تھا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ علماء نے اس کی مراد لی ہے کہ اب تو غلام نہیں رہے، غلام اب نہیں رہے نا، تو جو ماتحت ہے، جو آپ کے انڈر میں کام کر رہے، جو بھی ہے، کون ہے؟ بوڑھے ماں باپ ہیں، کون ہے؟ بیوی ہے، کون ہے؟ بچے ہیں، بعض گھروں کے اندر معذور ہیں، لنگڑے لولے اپاہج، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اسپیچ دی
کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ آخری بیان حضور یہی باتیں بتلائے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ، ماں باپ کی ترغیب کی سب دی، لیکن آخر میں آخری خطبہ تھا 1 لاکھ کے اوپر صحابہ کرام موجود تھے، اس مجمع میں کہا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، ہمارا سلوک اس میں سے سمجھ میں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیوی تھی یا عربی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ان کا کیا نام تھا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بی بی عائشہ، میمونہ، میمونہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کی باری مقرر تھی، آپ باری باری اپنی بیگمان کے پاس جاتے۔ ان کے پاس باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت میمونہ کے پاس۔ تو رات کے، اب اس ٹائم پہ گھڑی نہیں تھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غالباً 1-2 بج رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی ضرورت کے لیے، بشری تقاضا جو ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے گئے طہارت کے لیے۔ بی بی میمونہ کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ وہ بازو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی انسانی تھی، ان کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ میرے پاس کی باری ہے، سوگن کے پاس چلے گئے کسی اور کے پاس۔ وہ اٹھی اور دروازہ لگا دیا اندر سے، حضور باہر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر، پر انہوں نے اندر سے دروازہ لگا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دستک دی، نہیں کھولی دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بار بار دستک دینے کے بعد، کہا کہ میمونہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں خیانت نہیں کر سکتا، وقت آپ کو دینے کی کہا، آپ کے پاس یہ رہوں گا، میں اپنی ضرورت کے لیے گیا۔ کئی بار بجانے کے بعد تو بی بی میمونہ نے دروازہ کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خاموش اپنے بستر پر سو گئے۔ یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ اب آ جائیے ہمارے دور میں، حضور کی جگہ آج یہ واقعہ کوئی بیوی آج کے کسی شوہر کے ساتھ کر دے، وہ باہر گیا، انہیں دروازہ لگا دے اندر سے، اور وہ کھٹکا مار رہا ہے، ارے کھول بھائی، وہ نہیں کھول رہی۔ اب جب بھی وہ دروازہ کھولے گی اور شوہر، ہاں سمجھ گئے میں، جب بھی وہ سامنا ہوگا اور شوہر جیسی دروازہ کھولے گی تو شوہر کیا کرے گا اس کو؟ ہاں بہت اگر آگے کا رہا تو جی، اور اگر تھوڑا بہت رہا تو باتیں تو دے گی، سنائے گا، پاگل ہو گئی، بے خوف ہے، میں باہر کھڑا کٹ کے مارا، ہوندے صبح تیرے باپ کو فون لگا، ایسے ہی بولتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، ان کی شکایت ہی ختم ہو گئی عورتوں کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، مطلب پسلی ٹیڑھی رہتی، اس کو تم سیدھی کرنے جائیں گے ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے شکایت کا دروازہ ہی بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب میں جا کے کمپلین نہیں کر سکتا کہ حضور میری بیوی ایسے کر رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑا جرم ہو جائے جیسے زنا وغیرہ ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، اس میں مفتیان اکرام رہبری کرتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی ہے جہاں تک ہو سکے برداشت، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ ذرا ذرا کی بات پر میں شاید اس سے پہلے بتایا تھا، بعض لوگ جھگڑ لیتے ہیں، پھر مولانا طلاق دے دیا اس نے، اور جب طلاق دیا بہت غصے میں تھا، ارے اللہ کے بندے، کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا۔ ہمیشہ مثال دیتا ہوں، لو بیگم لڈو کھاؤ تم کو 1 طلاق، تو دوسرا لڈو کھاؤ تم کو 2 طلاق، ایسے کوئی بولتا ہے؟ طلاق غصے میں دیتا ہے، لیکن اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تم بیوقوف ہو، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایزی لوگ آدھی عقل کی مخلوق ہے، واقعی عورت آدھی عقل کی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا عورت آدھی عقل کی کیسا؟ آج تو بچیاں فرسٹ آتی، لڑکوں سے اچھا پڑھتی، اور یہ حدیث میں آیا آدھی عقل کی۔ سنو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ جب غصے میں آتی ہے تو اس کی عقل اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اس لیے دیکھیں آپ کبھی بھی کوئی مارکیٹ میں کوئی عورت غصے میں آ جائے تو جتنی شادی شدہ مرد ہوتے کوئی اس کے منہ کو نہیں لگتا،
تجربہ رہتا ہے نا سب کو، یہ پاگل مخلوق ہے، یہ میری بھی بے عزتی کر دے گی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جو اسپیچ دی ہے اس میں یہ بات فرمائی کہ ایک جو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپس کے معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کے پاس نوکر ہے، نوکرانی ہے، کام کر رہے ہیں، اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں نا، میں جانتا ہوں ایسے تاجر اورنگاباد، بڑے افسوس کے ساتھ نقل کر رہا ہوں، رمضان میں مزدور کی جو ہے نا، جو مزدوری ہوتی ہے کام، اس کو کم کر دینے کا حکم ہے اگر وہ روزے دار ہے نا۔ بعض لوگ کام بھی کم کر دیتے ہیں، اس کی پیمنٹ بھی کم کر دیتے ہیں، اور آگے سے ہم کو کہتے ہیں مولانا اس میں پیمنٹ کا تھوڑی آیا حدیث میں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا۔ ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھول کر بتائیں گے جو عقل میں آتی ہے، کامن سینس کی بات ہے، عقل عام کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ جاتے جاتے آپ یہ کہہ رہے ہیں دنیا سے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ معمولی بات ہوگی۔ وہی بات کی طرف اس حدیث میں تفسیر ابن کثیر میں اشارہ کیا ہے کہ آپس کے معاملات میں نرمی اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پہ وہ دیتا ہے اللہ، یعنی اب کیا دیتا ہے یہ نہیں بتایا، جو سختی پر نہیں دیتا۔ ہاں ایک حدیث سے استفادہ کیا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا ہے۔ رحم کس کو بولتے ہیں؟ معافی اور رحم میں بڑا فرق ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ سے کہا معاف کر دو، آپ نے مجھے معاف کر دیا، کچھ دیا نہ لیا۔ لیکن اب مجھ پر غلطی ہوئی، عربی زبان کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا بھائی مجھ پر رحم کرو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف بھی کرو اور کوئی ہدیہ بھی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے اندر بات مانا ہے نا، مغفرت جس کو کہتے ہیں، غفور۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہماری مغفرت کرے گا، مطلب یہ کہ ہم کو معاف کر دے گا اور بطور ہدیہ ہم کو جنت دے گا، یہ ہے مطلب، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اب آگے سنیں، دل خوش ہو جائے گا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو جائے۔ ان کی جو تفسیر ہے، جو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا، مجھے بڑی پیاری لگتی۔ کیا کہتے ہیں؟ رحمان اسے کہتے ہیں، الرحمن الرحیم کی تفسیر وہ کر رہے ہیں، رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے غضبناک ہو جائے۔ مانگا جائے تو دے دے، اور نہ مانگے تو غضبناک ہو جائے۔ دنیا کے بادشاہوں کا قاعدہ ہے، بلکہ دنیا کے لوگوں کا قاعدہ ہے، آپ ان سے مانگے وہ ناراض ہو جائے۔ جی کوئی اگر اس عہدے کا آدمی ہو تو برا نہ مانے، میں مثال دے رہا ہوں سر، کارپوریٹر ہے، پولیس آفیسر ہے، سی پی صاحب ہے، آمدار صاحب ہے، خاصدار صاحب ہے، منتری صاحب ہے، آپ ان سے صرف دوستی تو کرو، دوستی کرتے ہی وہ کہیں کہ کوئی کام کی وجہ سے اس کی دوستی کیا ہے، اس کو محبت تھوڑی ہے مل سے۔ اور وہ بیچاروں کے ساتھ زیادہ ہوتا بھی ایسا ہے جی، جیسے ہی سمجھو پھر ان کا عہدہ چلے گیا دوست بھی چلے جاتے ہیں، وہ سب پھر تو بدگمان ہونے والے ہیں۔ لیکن اب دنیا کے بادشاہوں سے مانگو وہ ناراض ہو، اور اللہ جو عبادت کے لائق ہے، سجدہ کرنے کے لائق ہے، جس سے مانگا جائے، جس کو مانا جائے، جس کی دل سے عبادت کی جائے جی، یا ہندی زبان میں جس کی پوجا کی جائے، واقعی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، جس سے مانگیں گے دے گا، نہیں مانگیں گے غضبناک ہو جائے۔ کتنی زبردست تفسیر ہے، یعنی اللہ ہمارا اتنا مہربان ہے کہ ہم اگر نہیں مانگیں گے اللہ غصہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو بولتے ہیں ابھی اس کو دو مت، یہ نہیں مانگ رہا، یہ رو رہا، میرے پاس آ رہا، شکرا، مجھے بہت اچھا لگا۔
اور پھر جب اس کا وقت آتا ہے ایسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگلی پچھلی سب برابر کر دیتے. اور جو کبھی کبھی مانتا، میرے جیسا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ خادم کو برا لگ جائے گا، میرے جیسا کوئی بندہ ہے جو کبھی کبھی مانتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو دے دو، اس کی تو آواز بھی اچھی نہیں لگے. یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، رحیم اس کو کہتے ہیں جو نہ مانگے تو غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے. میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگا. اب اس میں بڑی زبردست تعلیم ہے توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، وہ سمجھنے کی بات. یہاں پر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو غضبناک ہو جائے گا. غور سے سمجھیے، بڑا پوائنٹ کی بات ہے. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو غضبناک ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہوتے ہوئے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، کسی اور سے مانگیں گے تو غضبناک ہو جائے گا. اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں؟ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت نقل کر رہا ہوں، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ رحمان اسے کہتے ہیں جب اس سے مانگا جائے تو عطا فرمائے، رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو جائے. نہیں مانگنے پر غصہ ہو جا رہا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کے ہوتے ہوئے، اس شہنشاہ کے وجود کے بعد، اس حی القیوم کے بعد اگر ہم کسی اور سے مانگے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے اللہ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے. ایک جگہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. ایک جگہ حضرت لقمان کا جملہ نقل کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شرک کی وجہ سے سارے نیک اعمال تمہارے اور میرے برباد ہو جائیں گے. مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، جامع مسجد میں آئے تھے جب وہاں بڑے جلسے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو حضرت توحید کو سمجھانے کے لیے ہم طلبہ میں کہا تھا کہ بیٹا شرک کو سمجھایا تھا. شرک کو کہا کہ پخانہ جو ہے انسان کے جسم سے نکلتا ہے، کسی کو اس سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن میں شرک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ پخانہ کچھ نہ کچھ کام میں آ سکتا ہے، خط وغیرہ بن جائے گا اس میں. لیکن شرک اتنی بری اور بدتر اور اتنی گندی چیز ہے کہ کچھ بھی کام میں نہیں آ سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے تو میں جو سمجھتا ہوں جنازے میں پڑھی جاتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. خلاصہ کہ اللہ ہم کو زندہ رکھ تو اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر. یہ سب سے بہترین دعا ہے. میں نے شاید گزشتہ ہفتے یہیں پر یا کہیں اور بیان کیا تھا، شاید کہ کوئی بمبئی کے کسی ہسپتال میں کوئی بندہ کام کرنے والا تھا، مسلمان بھی تھا، اہل ایمان بھی تھا، اور اس کا ایمان بھی الحمدللہ مضبوط تھا. تو اس نے کہا کہ 5000 لوگ میرے ہاتھ پر انتقال کر گئے مسلمان، جن میں سے 500 بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کی موت کلمے پر ہوئی. ہے کہ آپ میں سے کسی کی ڈیرنگ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جا کے ڈائریکٹ آگے سے کہ آپ کے جو فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ان کی موت کلمے پر ہوئی. کتنا برا لگے گا کہ کبھی غور بھی نہیں کرتے. اسی لیے ہے نا حدیث کے اندر اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے اللہ کی بڑائی کے بول کو بولو، وحدانیت کو بولو. جدیدو ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیسے کریں گے؟ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی کرو. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی وحدانیت ایمان دل میں بیٹھ جائے. اور واقعی وہ جو حدیث میں نا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ
جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا، چاہے اس کے اعمال پہلے کے کیسے ہی ہوں۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ زندگی بھر آپ کو ایسی محفلوں میں اللہ کی بڑائی کے بول کو سننا ہے، بولنا ہے، تب جا کے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ورنہ بالکل نہیں۔ ہاں ایک رحمت سے امید ہے کہ کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمے کی توفیق دے دے، وہ رحمت ہے اللہ کی، قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے نا ایک شراب بیچنے والے کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس کو سکرات عالم سکرات اس کے اوپر طاری ہونے والا، تو موت کا وقت اس کے قریب آ گیا، دم نہیں نکل رہا تھا اس کو، زندگی بھر شراب بیچا۔ تو کچھ دیندار لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا، آپ جیسے وہاں پر گئے، تو اس میں بزرگ تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء کرام سے سنا تھا کہ کوئی آدمی کتنا ہی برا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ایک ہی کیوں نہ ہو ہوتی ہے، کوئی اچھائی اس میں ہے۔ تمہارے سردار میں تمہارے سیٹ سارے نوکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں کہ ساری زندگی شراب بیچے، کیا اچھائی ہوگی؟ تو کچھ نوکروں کو آپ سے دلی تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک نوکر تھا پرانا، اس نے کہا کہ ہاں ہمارے سیٹ میں ایک اچھائی تھی۔ بولے کیا؟ بولے شراب بیچتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تو شراب بیچنا بند کر دیتے، اور بہت احترام سے نماز کو نہیں جاتے، بہت احترام سے اذان کو سنتے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا پڑھتے اور پھر اپنے کام پہ لگ جاتے۔ تو وہ سمجھ گئے۔ بعض لوگ نیک ایسے ہوتے ہیں اہل دل، ان کو اللہ تعالیٰ واقعات سمجھا بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے وہیں پہ کہا ایک شخص کو کہ اذان دو، نہ وقت نہیں تھا اذان کا، ساتھی نے اذان دیا، اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو وہ شخص نے، وہ اللہ کی توفیق تھی، پوری طاقت سے اپنے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح قبض کر سبحان اللہ، کامیاب ہو گیا۔ اب اس واقعے کا مطلب کیا نہیں گیا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دو کیونکہ وہ تو شراب بیچو، نہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، لیکن قانون یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی بڑائی کے بول کو بولنا ہے، تب جا کے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اور یہ جو اللہ کی رحمت کی بات یہاں پر کہی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ رحمت ہم کو عطا فرمائے۔ تفسیر لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے آگے کی تفسیر ہوگی، جو علماء کے اقوال ہیں، جو روایت ہیں، وہ بیان کی جائے گی۔ ابھی اگر کوئی بات ذہن میں ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ لوگ مجھے کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے، یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟